جی جواب مشہور پیغمبروں کے چند نام یہ ہیں: حضرت آدم علیہ السلام، حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوال: حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے کس خاندان میں سے؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاندان قریش میں سے ہیں۔ عرب کے تمام خاندانوں میں خاندان قریش کی عزت اور مرتبہ زیادہ تھا۔ خاندان قریش کے لوگ عرب کے دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے۔ پھر خاندان قریش کی ایک شاخ بنی ہاشم تھی جو قریش کی دوسرے شاخوں سے زیادہ عزت رکھتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس شاخ یعنی بنی ہاشم میں سے تھے، اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاشمی کہتے ہیں۔ جی دیکھیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان کے بارے میں سوال ہوا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش ایک بہت عزت دار خاندان تھا اور بہت بڑا مرتبہ تھا، سب سے زیادہ عزت و مقام جو ہے اسی خاندان کا تھا، اور اس کے لوگ جو تھے وہ دوسرے خاندانوں کے سردار مانے جاتے تھے، قریش کے لوگ۔ اور قریش میں بھی بہت ساری شاخیں تھیں، تو اس میں ایک شاخ بنو ہاشم کا تھا، یعنی قریش میں خود بہت ساری یہ تھے ٹکڑے تھے، اس کو شاخ کہتے ہیں، اس میں ایک بنو ہاشم بھی تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے بنی ہاشم کے شاخ سے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی ہاشمی بھی کہا جاتا ہے۔ جی، یہ سیرت سے متعلق اہم معلومات ہیں، یہ انبیاء سے متعلق معلومات ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیے گا۔ جی آگے پڑھیے۔ ہاشم کون تھے جن کی اولاد بنی ہاشم کہلاتی ہے؟ جواب: جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا کا نام ہاشم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کا سلسلہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ سوال: جی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پشتوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور کوئی نبی ہے یا نہیں؟ جواب: ہاں، آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے، اور ان دونوں کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، شیس علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب کے سلسلے میں داخل ہیں۔ سوال: حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی عمر میں پیغمبری ملی؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی تھی کہ آپ پر وحی نازل ہوئی۔ وحی سے کیا مراد ہے؟ جواب: وحی سے مراد یہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے اپنے احکام اور اپنا کلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارنا شروع کیا۔ سوال: وحی نازل ہونے کے بعد کتنے دنوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم زندہ رہے؟ جواب: 23 برس، 13 سال مکہ معظمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ سوال: مدینہ منورہ میں آپ کیوں چلے گئے تھے؟ جواب: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ معظمہ کے لوگوں کو خدا تعالیٰ کی توحید کی تعلیم دی اور انہوں نے فرمایا کہ بت پرستی چھوڑ دو اور ایک خدا پر ایمان لاؤ، تو وہ لوگ آپ کے دشمن ہو گئے، کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان کو معبود سمجھتے تھے۔ اس طرح سے انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانی شروع کر دی۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عداوت اور دشمنی کی سختیاں اور تکلیفیں برداشت کرتے اور توحید کی تعلیم دیتے اور خدا تعالیٰ کے احکام پہنچاتے رہتے، مگر جب ان کی دشمنی کی کوئی حد باقی نہ رہی اور سب نے مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے حکم سے اپنا پیارے وطن اپنے پیارے وطن مکہ معظمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ مدینہ منورہ کے لوگ پہلے مسلمان ہو چکے تھے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ میں تشریف لانے کی نہایت مشتاق تھے۔ جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو ان مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی اپنی جان و مال سے مدد اور عنایت کی۔ اعانت کہتے ہیں مدد کرنے۔ اعانت
جی چلیے، اس کے بعد آپ پڑھیے، مخدوم آپ پڑھیے۔ جی پڑھیے۔ میں ایک دو منٹ سے پھر جوائنٹ ہوتا ہوں، میں کلاس میں آن لائن میں دو میں کوئی ملنے آئے ہیں 2 منٹ سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جی جی۔ مخدوم یہاں سے پڑھیے۔ مخدوم چلے گئے، عابد صاحب آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ حضور کے مدینہ منورہ میں تشریف لے جانے کی خبر سن کر اور مسلمان بھی جن کو کافر ستا رہے تھے، آہستہ آہستہ مدینہ منورہ میں چلے گئے۔ جی آگے پڑھیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ سے مدینہ منورہ چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں، اور ان مسلمانوں کو جو اپنے گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں چلے آئے مہاجرین کہتے ہیں، اور مدینہ کے مسلمان جنہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین کی مدد کی انہیں انصار کہتے ہیں۔ سوال جی ٹھیک ہے پڑھیے آگے، ٹھیک ہے۔ سوال جو حضرت مکہ صلی سے اللہ پھر کے مدینہ کے وہ مہاجرین کہلاتے ہیں، اور جو جی مدینہ میں پہلے سے تھے وہ انصار کہلاتے ہیں، وہ صحابی انصار کہلاتے ہیں۔ جی جی سوال حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت سے پہلے عرب کے لوگ آپ کو کیسا سمجھتے تھے؟ جواب: دعوی نبوت سے پہلے تمام لوگ آپ کو نہایت سچا، پاکباز، امانتدار شخص سمجھتے تھے۔ محمد امین کہہ کر پکارتے تھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان کے نظر میں بہت ہی معتبر اور سچے آدمی تھے، اور تمام لوگ آپ کی بہت عزت اور توقیر کرتے تھے۔ عزت اور توقیر کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، ریسپیکٹ۔ جی عزت اور توقیر کرتے تھے۔ سوال: جی اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پچھلے آخری پیغمبر ہے اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا؟ جواب: اول یہ کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین فرمایا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ تمام پیغمبروں میں آخری پیغمبر ہے۔ دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، کہ میں پچھلا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا نہیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور اپنی نعمت، جی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر، جی اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کری اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا۔ اس سے جی ثابت ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے دین کی تکمیل کر دی، اور اسلام ہمیشہ کے لیے ہر طرح کامل اور مکمل دین ہو گیا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی پیغمبر کے آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ سوال: اس بات کی کیا دلیل ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے رتبے میں بڑے ہیں؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام پیغمبروں سے افضل ہونا قرآن مجید کی کئی آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا انا
ولدی آدم یوم القیامتی کہ میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا، اور ظاہر ہے کہ اولاد آدم میں تمام پیغمبر علیہ السلام بھی داخل ہے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں سے افضل اور ان کے سردار ہوں گے۔ جی جی پڑھے اگر جی، اس سے آگے آپ پڑھیے مخدوم بھائی، مخدوم بھائی آپ پڑھیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بیان یہاں سے شروع ہوگا۔ جی مخدوم صاحب مائک انمیوٹ کریں اور پڑھیں۔ مائک میوٹ ہے، چلیے آپ پڑھیے۔ عمیر بھائی آپ پڑھیے، وہ ان کا مائک میوٹ ہے، پتہ نہیں کیوں۔ جی عمیر بھائی آپ پڑھیے۔ جی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بیان۔ سوال، صحابی کسے کہتے ہیں؟ جواب، 4.5 ماہ صحابی جی اس پڑھیے۔ شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان صحابی کے اس شخص کو کہتے ہیں، صحابی اس شخص کو کہتے ہیں۔ صحابی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہو، اور ایمان کے اوپر اس کے اور ایمان وفات کے ہوئی ہو، اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ اور ایمان کے اوپر اس کی وفات ہوئی ہو۔ ہاں جی۔ سوال، صحابی کتنے ہیں؟ جواب، صحابی کی ڈیفینیشن یہاں پہ بیان کیا کہ صحابی کیسے شخص کو کہا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہر اس شخص کو صحابی کہیں گے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا ہو، ٹھیک ہے؟ یا اگر دیکھا نہیں ہو تو کم از کم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایمان کی حالت میں حاضر ہوا ہو، آپ اور ایمان کے اوپر ہی اس کی وفات ہوئی ہو، یعنی ایمان کی حالت میں ہی اس کا کیا ہوا، انتقال ہوا ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہا جائے گا؟ صحابی کہا جائے گا۔ جی چلیے آپ۔ سوال، صحابی کتنے ہیں؟ جواب، ہزاروں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مسلمان ہوئے اور اسلام پر ان کا انتقال ہوا۔ سوال، سب صحابی مرتبے میں برابر ہے یا کم زیادہ؟ جواب، صحابی رضی اللہ عنہم کے مرتبے آپس میں کم زیادہ ہیں، لیکن تمام صحابی رضی اللہ عنہ باقی امت سے افضل ہے۔ سوال، صحابہ میں سب سے افضل صحابی کون ہے؟ جواب، تمام صحابہ رضی اللہ عنہ میں 4 صحابی سب سے افضل ہے۔ ایک، اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تمام امت سے افضل ہے۔ دو، دوسرے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سوا تمام امت سے افضل ہے۔ تیسرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ چوتھے حضرت علی رضی اللہ عنہ جو حضرت ابو بکر، عمر اور عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد تمام امت سے افضل ہے۔ یہ چاروں بزرگ حضور حضور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلیفہ ہوئے۔ جی دیکھیے یہ چاروں جو ہے نا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، یہ چاروں صحابہ ایسے ہیں کہ تمام صحابہ کے مقابلے میں ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بلند ہے، اور ان میں بھی سب سے بڑا مقام حضرت ابو بکر کا ہے، پھر حضرت عمر فاروق کا ہے، پھر حضرت عثمان غنی کا ہے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہے۔ جی چلیے آگے۔ سوال، خلیفہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟
جواب جی حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد یہ لے جانے کے بعد یہ کام سمجھانے کی، یہ کا کام دین کا دین کام کا کام دین کا کام سنبھالنے اور جو انتظامات حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے انہیں قائم رکھنے میں جو شخص کا آپ کا قائم مقام ہو۔ قائم مقام کا مطلب ہوتا ہے نائب، ٹھیک ہے۔ آپ کا قائم مقام ہو اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ خلیفہ کے معنی قائم مقام اور نائب کے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد تمام مسلمانوں کے اتفاق سے اتفاق سے تمام مسلمانوں کے اتفاق سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قائم مقام بن گئے۔ اس لیے قائم مقام بنائے گئے، اس لیے خلیفہ اول ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تیسرے خلیفہ ہوئے۔ ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ ہوئے۔ ان چاروں کو خلفائے اربعہ اور خلفائے راشدین اور چار یار کہتے ہیں۔ جی، یعنی یہ جو چار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں، حضرت ابو بکر ہے، حضرت عمر فاروق ہے، حضرت عثمان ہے، ان چاروں کو خلفائے اربعہ کہا جاتا ہے۔ خلفاء کا مطلب جو ابھی بتایا ہم نے آپ کو، نائب کو کہتے ہیں خلفاء، اور اربعہ کا مطلب چار، تو خلفائے اربعہ یعنی چار نائبین رسول، ٹھیک ہے، اور خلفائے راشدین بھی کہا جاتا ہے ان کو، ٹھیک ہے۔ آگے جو ہے ولایت اور اولیاء اللہ کا بیان ہے، یعنی سب سے پہلا مقام جو ہوتا ہے نبوت کا ہوتا ہے، اس کے بعد صحابیت کا، پھر اس کے بعد ولایت کا مطلب ہوتا ہے جس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو، جس کو ہم کہتے ہیں نا ولی، اللہ کا ولی جو اللہ سے قریب ہوتا ہے، جو بزرگ ہوتا ہے۔ تو ولایت اور ولی اللہ کا بیان جو ہے اس باب میں ہوگا کہ بھائی ولایت کس کو کہتے ہیں اور یہ کس کو حاصل ہوتا ہے، اور ولی اللہ انسان کب بنتا ہے، اللہ کا ولی انسان کب بنتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ میں وہ کتاب شیئر کرتا ہوں۔ جی، کیا کام آپ حضرات کے حوالے کیا گیا تھا؟ جی بتائیے۔ 3 4 5 اور 6 جی بنایا آپ لوگوں نے، ایکسرسائز کیا کمپلیٹ؟ جی جی چلیے جی، عابد بھائی کیا بنایا آپ نے، پڑھیے۔ هذا الطبيب من الهند جی پھر زور سے پڑھیے، کیا پڑھا، آواز نہیں آئی۔ هذا الطبيب من الهند ویری گڈ، جی صحیح ہے، آگے۔ هذه السيارة للمدير ویری گڈ، ٹھیک ہے، آگے نیکسٹ جی۔ ذلك الولد ابن المدرسي مدرس نہیں، مدرس، ذالک الولد ابن المدرسی۔ ابن المدرسی، جی ترجمہ بھی کرتے چلیے جی۔ وہ لڑکا
मुदर्रिस का है। वो लड़का मुदर्रिस का बेटा है। इब्नू भी है ना, इब्नू का तर्जमा कौन जी, करेगा? इब्नू का तर्जमा वो कीजिए। लड़का मुदर्रिस का बेटा है। जी तिल कस्सातु मिनस सुवैरिया सुवैरिया सुवैसिरा। जी, तिलका सातु मिन सुवैसरा। जी, क्या तर्जमा होगा इसका? उसका क्या मानी बताया था? सुवैसिरा स्विट्जरलैंड, का क्या बताया था जी मौलाना? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। वो वो गाड़ी गाड़ी नहीं, स्विट्जरलैंड घड़ी। से है। सातु घड़ी को कहते हैं, वो घड़ी। वो वो घड़ी स्विट्जरलैंड से है। स्विट्जरलैंड से है, तर्जमा ठीक है। आप स्विट्जरलैंड की है ये भी कर सकते हैं। जी। चलिए आइए जी। हादल बैतु लिल मुहंदिसी। ये जी घर इंजीनियर का है। जी। हादल कलमु लि अब्बासिन। ये जी, कलम अब्बास की है, अब्बास के लिए है। अब्बास का है। अब्दुल कलाम अली अब्बास, ये कलम अब्बास का है। अब्बास के लिए भी आएगा ना? लिए भी आ जाएगा, लिए भी तर्जमा कर सकते हैं, जी। लेकिन का वाज़ेह तर्जमा, इसलिए का तर्जमा कीजिए। जी जी। ज़ालिका रजुलु मुअद्दिन मुअद्दिनुन। ठीक है। ज़ालिका रजुलु मुअद्दिन। जी ये मुअद्दिन, वो लड़का मुअज्जिन है, वो मर्द मुअज्जिन है। जी, वो मर्द या वो आदमी मुअज्जिन है। जी। हादिहिल बैतु कबीरतुन। ये अंडा बड़ा है। हादिहिल बैदतु कबीरतुन। जी ये अंडा बड़ा है। हाद हादा हादल मिंदीलु वसीखुन। जी, ये गंदा रुमाल है। ये रुमाल गंदा है। हादल मिंदीलु वसीतुन। ये रुमाल गंदा है। ये वसीतुन रुमाल गंदा। खबर है, तो खबर का तर्जमा लास्ट में किया जाता है जी। और मुब्तदा का तर्जमा पहले किया जाता है। जी जी। हादिल हकीकत, हाँ, हकीबतु लिल मदर्रिसी जी। मुदर्रिसी। ये सामान मुदर्रिस का ये है। बेग मुदर्रिस का। जी जी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। जी चलिए आप पढ़िए। शेख इमरान मोहम्मद अहमद भाई, आप पढ़िए। नेक्स्ट वाला आप पढ़िए। मैंने बताया था इसको कैसे बनाना है तस्वीर की रोशनी में। जी, सवाल बनाना है और सामने जवाब भी देना है। चलिए इमरान भाई माइक अनम्यूट कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी इमरान भाई। जी आवाज नहीं आ रही आपकी। इमरान भाई पढ़िए। जी इमरान भाई आवाज नहीं आ रही आपकी, मेरी आवाज जा रही है आपको? चलिए आप पढ़िए। मखदूम आप पढ़िए। मखदूम माइक अनम्यूट कीजिए।
چلیے آپ پڑھیے، سید راج بھائی آپ ہی پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لمن هذا القلم، جی هذا القلم لعباس، ویری گڈ۔ جی لمن هذا المفتاح، جی هذا المفتاح لعلي، جی لمن هذا السيارة، لمن هذه السیارۃ۔ لمن هذه السيارة، جی هذه السيارة للمدير، ویری گڈ۔ لمن هذه البقرة، جی هذه البقرة للفلاح، ویری گڈ، بہت اچھا۔ جی جی آگے پڑھیے۔ ریڈیو کا لفظ میں نے بتایا تھا اس کے بارے میں کہ ریڈیو کے لیے رادیو کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں۔ جی بیگ کا جی کیا ہوا؟ بیگ کا مطلب بیگ کے لیے حقیبتن کا استعمال کرتے ہیں۔ اگر یہ بیگ ہے تو حقیبتن کہیے، اور اگر یہ ریڈیو ہے، دونوں لگ رہا ہے، ریڈیو بھی لگ رہا ہے اور بیگ بھی لگ رہا ہے۔ بیگ ہی پڑھیے اس کو، نہیں، بیگ ہی حقیبت، چاہیے۔ بیگ ہی ہے نا؟ جی ہاں بیگ ہی چاہیے۔ چلیے بیگ ہی پڑھیے اس کو۔ حقیبتن، حقیبتن بیگ کو لمن کہتے ہیں۔ آج لمن هذه الحقيبة، هذه الحقيبة للمدرس، هذه الحقيبة للمدرس، صحیح ہے جی، آگے پڑھیے نیکسٹ۔ لمن هذه الكرسي، ویری گڈ جی۔ هذه لمن هذه الکرسی نہیں کہیں گے، الکرسی کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مذکر ہے، مذکر۔ جی تو هذه نہیں لگائیں گے۔ لمن هذا الكرسي، جی هذا الكرسي للعمار، هذا الکرسی لعمار، نام کے اوپر الف لام نہیں داخل کریں گے، ٹھیک ہے؟ لعمار۔ جی لعمار، چلیے جی هذا لمن الکرسی هذه لمن هذه دقي لمن هذه یہ دجاجة، دجاجہ، یہ مرغا ہے یا مرغی ہے؟ لمن هذه ديك، اگر مرغا ہے تو دیگ کہیے، دیگ تو مذکر ہے نا، تو هذه استعمال نہیں کر سکتے اس کے ساتھ۔ لمن هذا الديك، لمن هذا الدیگ، لمن هذا الديك، هذا الديك لبنت الفلاح، لبنت الفلاح، لبنت الفلاح، فلاح۔ جی صحیح ہے۔ اچھا لمن هذه لمن هذه الساعة، جی هذه الساعة لابن المدير، لابن المدیر، هذه الساعة لابن المدیر، هذه الساعة اور اس ابن کی ابن المدير، مل کے ابن پڑھیں گے نا المدير، تو حمزہ نہیں پڑھا جائے گا، ایسے پڑھیں گے لابن المدیر، لابن المدیر۔ لبن جی هذه جی الساعة لابن المدير، جی لمن هذا البيت، جی هذا البيت للطبيب، جی ٹھیک ہے۔
هذا البيت بالطبيب صحیح ہے جی. لمن هذا الملعقة. ملاقہ مؤنث ہے نا. لمن هذه الملعقة. جی هذه الملعقة للطالب. چلیے ویری گڈ بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیے اب ہم آپ سے کوشچن آنسر کرتے ہیں. اسی کی روشنی میں ہم اردو سینٹینسز بولیں گے, آپ اس کی عربی بنائیے گا, ٹھیک ہے؟ جی. یہ گھڑی راشد کی ہے. یہ گھڑی راشد کی ہے. ہاں هذه الساعة لراشد. جی ٹھیک ہے. وہ قلم کس کا ہے؟ وہ قلم کس کا ہے؟ ذلك وہ قلم کس کا لقلم. ہے؟ دیکھیے پیٹرن وہی ہوگا سوال کا جو یہاں آپ نے بنایا ہے, بس ہاذا اور ذالکا کا فرق رکھیے گا کہ یہ کے لیے ہاذا آتا ہے ذالی اور وہ کے لیے ذالکا آتا ہے. سمپل ہے, کچھ نہیں کرنا ہے اس میں. ذلك جی آپ وہ نے گھڑی. ابھی جس طرح سے سوالات بنائے ہیں وہ پیٹرن آپ کے ذہن میں ہے. جی. جی بس اسی طرح سے بنانا ہے. وہ قلم کس کا ہے کیسے بنائیں گے؟ اب اگر آپ سے پوچھتے یہ قلم کس کا ہے تو کیسے بناتے آپ؟ لمن هذه. یہ لمن آپ هذا القلم. آپ آلریڈی بنا چکے ہیں یہ سوال, پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں. لمن. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جو بھی بول رہے ہیں اس کو بالکل کانفیڈنٹلی بولیے, کوئی بات نہیں ہے, مسٹیک ہو. اور کیا پوچھے تھے اور ایک مرتبہ؟ یہ قلم کس کا ہے, پہلے آپ اس کی عربی بنائیے. لمن هذا القلم. سوری, لمن ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ذلك قلم. میں نے پوچھا جملہ, اردو جملہ کیا ہے, یہ قلم کس کا ہے, آپ کو جملے کو غور کرنا. لمن هذا القلم. ویری گڈ. جی اگر ہم آپ سے پوچھے وہ قلم کس کا ہے تو لمن ذلك قلم. لمن ذالک قلم نہیں, لمن ذالک القلم. وہ قلم کے لیے ذالک القلم آئے گا. وہ قلم ہے تب کہیں گے ذالک قلم. یہ قلم کے لیے ھذا القلم آئے گا. اگر ہم کہیں گے یہ قلم ہے تو ھذا قلم آئے گا. جب تک ہے نہ لگا ہو, جب تک دونوں کو ایک ساتھ ملا کے بولیں گے ھذا القلم ذالک القلم. سمجھ رہے میری بات؟ جی جی جی. لمن ذلك جی القلم. جی. وہ بیگ کس کا ہے, وہ بیگ کس کا ہے؟ لمن ذلك الحقيبة. حقیبہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, کیا ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے تو ذالکا آئے گا یا اس کے علاوہ کچھ اور آئے گا؟ تل کا. جی بتائیے. لمن تلك الحقيبة. جی لمن تلک الحقیبۃ. ویری گڈ. وہ بیگ فاطمہ کا ہے, وہ بیگ فاطمہ کا ہے. تلك الحقيبة فاطمة. لام بھی تو لگائیں گے نا آپ, جتنے بھی آنسرز آپ نے دیے تھے سب میں لام لگایا تھا کہ نہیں لگایا؟ لمن. لمن تو کوشچن میں لگائیں گے, جی جی. آنسر میں آپ لگا رہے تھے نا, آنسر میں آپ لاسٹ میں لام ایڈ کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ جی جی جی. تو اس لیے تو ہم پوچھ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے ابھی جو بنایا ہے وہ پیٹرن آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں, اس طرح سے آپ بنا سکتے ہیں یا نہیں. وہ ہاں بیگ فاطمہ کا ہے. بنائیے. تلك ٹھیک ہے, الحقيبة ٹھیک ہے. لفاطمي. لفاطمہ. تلك الحقيبة لفاطمة. جی دیکھیے فاطمہ کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو, فاطمہ, راشدہ, خالدہ, یعنی وہ مؤنث نام جس کے جی آخر میں بولتا ہو. ٹھیک ہے, عام طور سے یعنی اکثر ایسا ہوگا کہ
اس کے اوپر اگر حرف جر بھی داخل ہو، یعنی لام داخل ہو، من داخل ہو، پی داخل ہو، اعلیٰ داخل ہو، کچھ بھی داخل ہو، اس طرح کے حروف جو کسی بھی اسم پر داخل ہوتے ہیں تو اس کے لاسٹ میں اس کو جر دیتے ہیں، اس میں زیر آتا ہے، کسرہ آتا ہے. لیکن اگر یہ سب اس طرح کے ناموں پر داخل ہو، فاطمہ، راشدہ، خالدہ، تو ان سب پر زبر دے گا. وہ کیا دے گا؟ زبر. جی. تو کیا پڑھیں گے؟ ابھی یہ جملہ بنایا آپ نے، پڑھیے اس کو، کیسے پڑھیں گے؟ تلکل حقیبۃ لفاطمۃ. ویری گڈ. جی. وہ چمچی، وہ چمچ کس کا ہے؟ وہ چمچ کس کا ہے؟ جی. لمن هذه الملعقۃ. میں نے وہ کہا ہے. لمن تلک. جی. لمن تلکل ملعقۃ. چلیے ویری گڈ. چلیے اب آپ بتائیے عمیر بھائی، اب آپ بتائیے. جی. یہ چمچ ڈاکٹر کا ہے. هذه الملعقة للطبيب. ویری گڈ. جی. وہ پنکھا کس کا ہے؟ وہ پنکھا کس کا ہے؟ پنکھا کی عربی معلوم ہے نا؟ آ چکا ہے نا؟ جی. جی. لمن جی. لمن ذلك المروحة. وہ پنکھا کس کا ہے؟ مروحہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لمن تلك المروحة. جی. وہ پنکھا کسان کا ہے. وہ پنکھا کسان کا ہے. ذلك المروحة لفلاح. تلك المروحة لفلاح. تلک المروحۃ لفلاح. للفلاح. لفلاح بھی چلے گا لیکن الف لام کے ساتھ کہیے للفلاح. جی. تلك المروحة للفلاح. ویری گڈ، بہت اچھا. جی. وہ کرسی کس کی ہے؟ لمن هذا الكرسي. کرسی کس کی ہے؟ وہ. لمن اس طرح ذلك سے الكرسي. اتنی توجہ سے سنیے آپ سوال کو کہ آپ وہ کو یہ نہ کہیں، وہ کو یہ نہ سمجھو. جی. وہ کرسی کس کی ہے؟ لمن ذلك الكرسي. ویری گڈ. چلیے اب آپ بتائیے عاشق الہی. جی. یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ یہ گھر کس کا ہے؟ عاشق بھائی آپ مائک انمیوٹ کریں. آپ کا مائک میوٹ ہے، مائک کھولیے. عاشق الہی. چلیے آپ. جی عاشق بھائی کیا ہوا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی. یہ تھوڑا کھانا کھا رہے ہیں اور بلوٹوتھ کنیکٹ کر رہے ہیں. تھوڑا بھی کھائیے، ٹھیک سے کھائیے، لیکن یہ کھانا کھانے کا وقت نہیں ہے. آپ پہلے کھائیے یا بعد میں کھائیے. چلیے خیر، کوشش کیجیے کہ کھانے کا تھوڑا ٹائم آگے پیچھے کریں. کلاس کے 5 دوران منٹ بس 5 تو منٹ. پھر کیسے کام چلے گا؟ چلیے عابد بھائی آپ بتائیے. مائک میوٹ کر لیجیے. آصف بھائی آپ، عابد بھائی آپ مائک کھول لیجیے. چلیے آپ بتائیے یہ گھر کس کا ہے؟ عابد بھائی کس کا؟ جی. یہ گھر کس کا ہے؟ لمن هذا البيت. لمن هذا البيت. یہ گھر کس کا ہے؟ لمن هذا البيت. ویری گڈ. وہ گھڑی کس کی ہے؟ وہ گھڑی کس کی ہے؟ لمن هذه السيارة. وہ ساعة. گھڑی کس کی ہے؟ وہ لمن میں نے هذه وہ وہ کہا ہے. یہ اور ساعة. وہ آپ غور سے سنیے پہلے. جی.
लिमन ज़ालिका साअतु, ज़ालिका तो मुज़क्कर के लिए आता है। तिलका साअतु, जी, पूरा जुमला बोलिए। लिमन तिलका लिमन साअतु, तिलका साअतु, वेरी गुड। वो घड़ी मोहतमिम के बेटे की है, वो घड़ी मोहतमिम की बेटे की है। तिलका तिलका साअतु इब्नुल मुदीरी, जी, मुदीर की बेटे की है, बेटा नहीं था, बेटे की है। इब्नुल मुदीरी, लाम भी तो लगाएंगे ना इससे पहले। लिब्नुल मुदीरी, जब लाम दाखिल होगा तो इब्न के नून के नीचे जेर आएगा ना। बता चुके हैं ना हम कि लाम जो है लिब्नुल मुदीरी, जी जी, कैसे कहेंगे? जी जी, तिलका साअतु लिब्नुल मुदीरी, वेरी गुड। जी, वो कुर्सी किसकी है? वो कुर्सी किसकी है? लिमन ज़ालिका कुर्सियु, वेरी गुड। वो कुर्सी खालिद की है। हादा कुर्सियु, हादा कुर्सियुन वो कुर्सी खालिद खालिदिन, की है, वो कुर्सी खालिद की है। ज़ालिका कुर्सियुन खालिदिन। मैंने अभी थोड़ी देर पहले सईद राज मोहम्मद भाई से बताया था कि दाली का कुर्सी यूं नहीं होगा। जब वो कुर्सी कहा जाए तो अलिफ लाम के साथ दाली का या दिल का इस्तेमाल करेंगे। ज़ालिकल वो कुर्सी कुर्सियु नहीं कहा खालिदिन, जाता तो जी क्या कहेंगे? ज़ालिकल कुर्सियु खालिदिन, तो लाम भी तो लगाइएगा आप लास्ट में। ली खालिदिन, ज़ालिका ज़ालिकल कुर्सियु ली खालिदिन। जी बस वही पैटर्न आपको याद रखना है कि भाई आपने जिस पैटर्न पे जुमले बनाए हैं उसको आप जहन से निकलने मत दीजिए। समझ रहे हैं? चलिए बहुत अच्छी बात है। एक जुमला है, देखिए एक जुमला है ये खालिद की कुर्सी है। दूसरा जुमला है वो कुर्सी खालिद की है। दोनों में फर्क है। जी फर्क एक है। जुमला है ये कुर्सी खालिद की है। जी फर्क है। दूसरा जुमला ये खालिद की कुर्सी है। जी क्या फर्क हुआ? अस्मा इशारा का फर्क हुआ। इसमें इशारा का फर्क हुआ, यानी पहले जुमले में ये खालिद की कुर्सी है, फॉर एग्जांपल ये पहला जुमला है ये खालिद की कुर्सी है। जी इसमें क्या होगा? इसमें मुजाफ मुजाफ इलैह का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ये जी खालिद की कुर्सी है। हादा इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कुर्सियुन की इजाफत करेंगे आगे खालिद की तरफ, कुर्सी को मुजाफ बनाएंगे, खालिद को मुजाफ इलैह। हादा जी कुर्सी यू खालिदिन, ये खालिद की कुर्सी है। लेकिन जब हम यूं कहेंगे कि ये कुर्सी खालिद की है, तो आप कुर्सी को डायरेक्ट हम हादा के साथ अलिफ लाम के जरिए से इस्तेमाल करेंगे। क्या कहेंगे? हादल कुर्सी यू। उसके बाद लास्ट में लाम बढ़ा देंगे खालिद के ऊपर, लि खालिदिन कहेंगे, हादल कुर्सी यू लि खालिदिन। ठीक है, तो जी ये उस्लूब का पैटर्न का फर्क है। एक में मुजाफ मुजाफिला के साथ इस्तेमाल होता है, ठीक है, और एक में जी फर्स्ट जुज के तौर पर इस्तेमाल होगा। मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? जी हादा हादा कुर्सी यू खालिदिन, इसमें देखिए कुर्सी और खालिद ये सेंटेंस का लास्ट जुज है, और ये प्रिडिकेट के तौर पर, खबर के तौर पर ये इस्तेमाल हुआ है। हादा कुर्सी यू खालिदिन। हाजा ये अकेला, इंडिपेंडेंटली अकेला, ये क्या है? सब्जेक्ट है, यानी मुब्तदा है ये। ठीक है, और कुर्सी यू खालिदीन मुजाफ मुदाफिले से मिलने के बाद ये क्या बनेगा? ये कंप्लीट एक जुज बनेगा, लास्ट जुज। ये क्या बनेगा? जुमले का लास्ट जुज बनेगा, और ये प्रिडिकेट होगा। तो हादा कुर्सी यू खालिदीन। लेकिन जब हम ये कहेंगे हादल कुर्सी यू लि खालिदीन, तो हादल कुर्सी यू जो ये दोनों मिल करके पहला जुज होगा सेंटेंस का। समझ रहे हैं? सब्जेक्ट होगा, दोनों मिल करके हादा और कुर्सी दोनों मिल करके क्या होगा? ये मैं बता चुका हूँ पहले। ये पहला जुज होगा, और लि खालिदीन ये सेंटेंस का अ, इससे कंप्लीट होगा। लि खालिदीन ये लास्ट जुज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है?
تو آپ معنی کے اعتبار جی سے بھی جی فرق سمجھ سکتے ہیں. یہ خالد کی کرسی ہے اور یہ کرسی خالد کی ہے، دونوں میں معنی کے اعتبار سے بھی فرق ہے، میننگ کے اعتبار سے بھی دونوں میں فرق ہے. چلیے آگے دیکھیے جی. البیت ہے، فی البیتی ہے، من البیتی ہے، الی البیتی ہے، المستشفى ہے، فی المستشفى ہے، من المستشفى ہے، الی المستشفى ہے، امریکہ ہے، فی امریکہ ہے، من امریکہ ہے، الی امریکہ ہے. ٹھیک ہے. المانیہ ہے، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ. یعنی دیکھیے آپ ایک لفظ ذکر کیا گیا سمپل سنگل البیتو، اب اس کے ساتھ جو ہے من کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، فی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے، الی کا بھی استعمال ہو سکتا ہے سینٹنسز میں. ایسے ہی المستشفى ہاسپٹل کو کہتے ہیں، یہ سنگل ورڈ یوز کیا گیا یہاں پر. اب آگے جو ہے فی المستشفى لگایا، من المستشفى لگایا، الی المستشفى لگایا، یہ بتانے کے لیے کہ ان کے اوپر یہ تمام حروف داخل ہو سکتے ہیں. فی جب داخل ہوگا تو کچھ اور معنی ہوگا، من داخل ہوگا تو کچھ اور معنی ہوگا، الی جب آئے گا تو کچھ اور معنی ہوگا. اسی طریقے سے امریکہ ایک لفظ ہے، امریکہ کو کہتے ہیں امریکہ عربی میں، تو فی امریکہ لگائیں گے تو کچھ اور معنی ہوگا، من امریکہ لگائیں گے تو کچھ اور معنی ہوگا. فی امریکہ امریکہ کے اندر، من امریکہ فرام امریکہ، امریکہ سے، الی امریکہ ٹو امریکہ. المانیہ کا بھی وہی ہے، فی المانیہ، من المانیہ، الی المانیہ. تو یہ سب اس طرح سے بتانے کے لیے آپ کے سامنے رکھا ہے. اس کے بعد دیکھیے یہ ہے هذا الطبيب من انگلترا ذهب حامد الى فرنسا، یہ سب جملے ہیں. میں نے کہا تھا اس کو پڑھ کے آئیے گا، اس کا ترجمہ کرنا ہے. عاشق بھائی اگر آپ نے کھانا کھا لیا ہو تو ان سینٹنسز کا ترجمہ کیجیے. جی 2 منٹ کیا حضرت بس ابھی 2 منٹ. جی عاشق بھائی کھا چکے کھانا؟ نہیں ابھی 2 منٹ بس ذرا. اچھا 2 منٹ ہو جائے گا. چلیے عمران بھائی اگر آپ کا نیٹ ورک صحیح ہو گیا ہو تو آپ پڑھیے. عمران بھائی نیٹ ورک، وعلیکم السلام، نیٹ ورک صحیح ہو گیا؟ جی چلیے پڑھیے، جو جملے ہیں ان کا ترجمہ کیجیے، پڑھیے جی. الکلمات الجدید اس کے نہیں نہیں نہیں، اس سے پہلے کے جو اوپر کے جملے ہیں، اوپر سے حادت طبیبو سے. عادت طبیب جی ان کی طرف عادت جی عمیر طبیب بھائی میں بتاتا ہوں، وہ الان کا مطلب میں ابھی بتاتا ہوں. جی پڑھیے عمران بھائی کنٹینیو جی. عادت طبیب یہ لڑکا طبیب من کا مطلب لڑتے نہیں ہوتا ہے عمران بھائی، طبیب کا ڈاکٹر مطلب ہوتا ہے طبیب تو میں ڈاکٹر ہے. جی عادت طبیب من انقلارات جی. یہ ڈاکٹر حادت طبیبو جی. انکل تیرا کا کیا معنی بتایا تھا ہم لوگوں نے؟ کنٹری کا نیم بتا رہے ہیں برطانیہ، انگلینڈ. جی برطانیہ. یہ ڈاکٹر برطانیہ سے ہے. جی. هذا حامد الى القرية حاضہ نہیں ہے، وہ ذہب ہے مولانا، ذہب ہے وہ. ٹھیک سے دیکھ کے پڑھیے. ذهب حامد الى الفرنسان الى فرنسا فرنسا، ذهب حامد الى فرنسا. الى فرنسا. جی حامد گیا فرنسا کی طرف. فرنسا فرانس کو کہتے ہیں. آپ روزانہ آتے ہیں عمران بھائی یا نہیں آ پاتے ہیں؟ آتا ہوں. کلاس حامد غور سے گیا سنا کریں. جی فرانس کی طرف. حامد فرانس گیا، حامد فرانس گیا، سمپل ایسے ترجمہ کیجیے، حامد فرانس گیا. حامد گیا فرانس کی طرف. کی طرف ترجمہ نہیں کریں گے، حامد فرانس گیا، بس ایسے ترجمہ کریں گے. اردو میں یہ تھوڑی بولا جاتا ہے کہ میں دہلی کی طرف گیا. میں دہلی گیا کہتے ہیں نا، وہ دہلی گیا کہتے ہیں. محمود آئی ایم گوئنگ ٹو دلی کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ آئی ایم گوئنگ ٹو دلی، میں میں دہلی دلی تک گیا. جا رہا ہوں، میں دہلی کی طرف جا رہا ہوں. ٹو کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ٹو یوز ہوتا ہے لیکن اس کا ترجمہ تھوڑی کیا جاتا ہے. ایسے ہی عربی میں بھی ہے، الا یوز ہوتا ہے لیکن الا کا ترجمہ ہر جگہ نہیں کیا جاتا. چلیے
आगे पढ़िए। محمود मरीज हुआ महमूद मरीज। محمود मरीज हुआ الآن في المستشفى जी हुआ الآن फिल मुस्तशफा। जी मरीज महमूद वो वो महमूदुन मरीजुन, पहले ये अलग जुमला है, पहले ये पहला जुमला, इसका क्या तर्जुमा करेंगे महमूदुन मरीजुन का? मरीज महमूद मरीज है मरीज महमूद मरीज है, महमूद बीमार है। महमूद बीमार है जी हुआ हुआ الآن अलआन फिल मुस्तशफा। वो सब हम सब दवाखाने में हैं सॉरी, क्या तर्जुमा किया आपने? फिल मुस्तशफा दवाखाने में हैं कौन दवाखाने में? जोर से बिल्कुल क्लियर तर्जुमा कीजिए ना। हुआ उन जी दोनों हुआ हुआ वो उन दोनों वो दोनों नहीं, हुआ का मतलब वो होता है बस, वो सिंगल के लिए है, हुआ सिंगल के लिए यूज होता है वो। अलान का मतलब नाउ, अभी। अलान का मतलब अब, वो अब अब फी वो मुस्तशफा। अब दवाखाने में हैं मुस्तशफा का मतलब हॉस्पिटल होता है, दवाखाना नहीं। दवाखाने के लिए सईद अलीयतुन इस्तेमाल करते हैं। जी ज़हाबा अब्दुल्ला गया मिनल मानिया मिन अल्मानिया, मिन अल्मानिया। मिन अल्मानिया इला जी अब्दुल्ला गया मिन मिन अल्मानिया इला इनकलतरा। इला बरितानिया पढ़िए, चलिए, नहीं से भारी लग रहा है तो उसको इला बरितानिया पढ़ दीजिए। इला बरतानिया जी आप पढ़ के नहीं आए हैं क्या? मैंने कहा था पढ़ के आने के लिए, सबक भी मुझे लगता है आपने सुना नहीं। चलिए पढ़िए पढ़िए, तर्जमा कीजिए, उसको कंप्लीट कीजिए। अब अब्दुल्ला गया बरतानिया से अल्मानिया का क्या माना होता है? अल्मानिया का माना क्या होता है? अल्मानिया जर्मनी को कहते हैं, बताया जा चुका है इससे पहले। जी ज़हाबा अब्दुल्ला मिन अल्मानिया जी अब्दुल्ला गया बरतानिया से अल्मानिया जर्मनी को कहते हैं मौलाना, जर्मनी को। जर्मनी से जी इला इला इनकलतरा इला बरितानिया। इला अब्दुल्ला इताफी जर्मनी से इंग्लैंड गया। अब्दुल्ला ज़हाबा अब्दुल्ला मिन अल्मानिया इलन जी अब्दुल्ला जर्मनी से इंग्लैंड गया, ऐसे तर्जमा करेंगे। इंग्लैंड गया चलिए इसके बाद आप पढ़िए, आशिक अलाई साहब पढ़िए क्विकली। जी माइक खोलिए आशिक भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जी पढ़िए। ज़हबत तबीबु मिन इनकलतरा उसके बाद पढ़िए, उसके बाद जहाँ से उन्होंने छोड़ा है हादल किताबों से पढ़िए। हादल किताबु लिईसा वज़ालिकल जी किताबु लिमूसा। जी यह किताब ईसा का है और वो वो किताब किताब ईसा की है, ये किताब मुअन्नस है ना। जी मूसा की है। जी जल्दी जल्दी पढ़िए हादल फास्ट। हादल मुहंदिसु मिन अमरीका। जी यह इंजीनियर अमेरिका से है। जी आगे। अस्सबूरतु अमामल क़ालिबी सबूरत, सबूरत, अस्सबू सबूर अस, पढ़ेंगे उसको। असबूरा कहते हैं ब्लैक अजीम बोर्ड को। जी कितने ला जी जी बोट ब्लैक बोट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड। जी ब्लैक बोर्ड।
السبورة أمام الطالب وهي خلف المدرس. جی طالب امامہ کا علم کے مطلب سامنے، میں نے امامہ جی کا مطلب سامنے بتایا تھا. جی 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 سامنے. جی بورڈ طالب علم کے سامنے میں ہے. جی وہی خلف اور یہ نہیں کل پرسوں میں وہی اسی جانے والا ہے. اس کو بھی تو پڑھیے آگے، ہاں خلفہ کے بعد جو نہیں لفظ ہے اس کو بھی تو پڑھیے. پورا وہاں تک آ رہا کیا آواز لے آتا. ہاں ہاں صحیح. خلفہ کے بعد جو لفظ ہے اس کو بھی تو پڑھیے. جی جی پڑھ رہے ہیں، وہ آواز اور وہ ٹکرا رہا بولے ہے. والے کی بھی بول دیا لے کے جاتے کس مولانا نے. وہ کس کا ایک یہ منٹ. آواز کھلا؟ ہاں ارے عمران بھائی. جی چلیے چلیے پڑھیے، کنٹینیو پڑھیے. وہی خلف المدرس. جی یہ واو کا بھی تو یہ ترجمہ کیجیے. جی اور یہ پیچھے مدرس کے پیچھے ہے. جی اور وہ مدرس کے پیچھے ہے، اور وہ یا وہ کریں گے، اور وہ مدرس کے پیچھے ہے. یا وہ اور وہ بھی ہوتا ہے نا حضرت. جی وہ اور وہ مدرس کے پیچھے ہے. جی این السیارۃ مدرسی. استاد صاحب کی کار ہے. جی ہی استاد صاحب کار ہے سیارۃ المدرسی. اور آئینہ کا ترجمہ کون کرے گا؟ جی استاد صاحب کی کار کہاں ہے؟ جی ہی امام المدرسی. امامو نہیں ہے، وہ امامہ ہے، دیکھ کے امام پڑھیے. میں نے کیا کہا تھا؟ امام المدرسی. مدرسی نہیں لکھا ہوا ہے، دیکھ کے پڑھیے غور سے کیا لکھا ہوا ہے. مدرستی مدرستی. جی وہ مدرسہ امام پیچھے سامنے. جی اور یہ ترجمہ معلوم ہے، وہ ترجمہ کیجیے نا. مدرسہ جی پیچھے سامنے ہے. پیچھے سامنے کوئی ایک ترجمہ کیجیے. یہ امام المدرسہ وہ مدرسہ سامنے ہے. خاموش ہو. وہ مدرسہ کیسے ہوگا؟ یہ اضافت کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، امام امام مدرسہ کے ساتھ. وہ مدرسہ کے سامنے ہے، ایسے ترجمہ کریں گے نا. وہ مدرسہ کے سامنے ہے. این بیت الامامی. اس میں زیر ہے حضرت. کیا پڑھا آپ نے؟ این بیت الامامی. زیر پہلے ہے آپ پڑھیے یہ امام المدرستی کا ترجمہ پڑھیے. کیا کیا آپ نے؟ وہ مدرسہ سامنے ہے. یہ امام المدرستی، وہ مدرسہ کس کا ترجمہ کر رہے ہیں آپ؟ وہ مدرسہ کا لفظ تو بالکل یہ مدرسہ سامنے ہے. ہیا کا مطلب ہوا وہ، اور امام المدرستی مدرسہ کے سامنے، تو کیا مطلب ہوگا؟ وہ مدرسہ کے سامنے ہے. سمپل ہے، اس طرح کا اگزامپل پیچھے آ چکا ہے آپ کے سامنے. اور جی مدرسہ کے سامنے ہے. این بیت الامامی. اینا نہیں، اینا معروف پڑھیے بالکل واضح. اینا این بیت الامامی. بیت اینا بیت الامامی. جی این بیت الامامی. جی امام صاحب کا گھر کہاں ہے؟ بیت جی الامام خلف المسجد. امام صاحب کا گھر مسجد کے پیچھے ہے. این جلس عامد. عامدن. حامد بیٹھا ہے. حامد کہاں بیٹھا ہے؟ جلس خلف محمود. پھر سے پڑھیے، پھر سے پڑھیے. جلس
खलफा जी खलफा खल्फा नहीं खल्फा खल्फा जी जी खल्फा खल्फा महमूदिन महमूद के पीछे बैठा है। जी चलिए आगे नेक्स्ट जल्दी जल्दी पढ़िए टाइम नहीं है। ज़हब ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिदी अम्मारिन जी ज़हब अम्मारिन इलल मस्जिदी व जलसा अमामुल फेल मिहराबी। के बाद जो बेद आता है वो फाइल होता है और फाइल के ऊपर हमेशा जम्मा आता है, फाइल मरफू होता है यानी पेश आएगा उसके ऊपर। ज़हब जी अम्मारुन इलल मस्जिद जी पहले पेश करें तो ज़हब अम्मारुन इलल मस्जिदी व जलसा अमामुल मिहराबी। वजलसा अमा क्या पढ़ा आपने वजलसा? अमामुल मौलाना मैंने कह दिया है कि अमाम का जो लफ्ज है उसके ऊपर हमेशा जबर पढ़ा जाएगा, हमेशा। अमामल मिहराबी। जी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर जेर पढ़ा जाएगा, वो आप आगे पढ़ेंगे कि किस कंडीशन में पढ़ा जाएगा जेर, लेकिन आमतौर से उसके ऊपर जबर पढ़ा जाएगा, इतना याद रखिए। चलिए पढ़िए, तर्जमा कीजिए उसका क्या होगा। अम्मार मस्जिद अम्मार मस्जिद गया जी और मेहराब के सामने है। मेहराब के पीछे, सामने नहीं, मेहराब के जी पीछे, मेहराब के सॉरी सॉरी पीछे सामने, अमामा है ना, सॉरी सामने सामने, ठीक। जी मैं सामने खलफा समझ जी रहा था, अमामा ठीक है। जी मेहराब के और पीछे मेहराब के सामने बैठा, जी और मेहराब के सामने बैठा है। ये सही है। ये देखिए ये नए अल्फाज है कुछ, अलमुस्तशफा, अलमानिया, इंकिलतरा, सुवैसरा, अस्सिक्कीन, ये सब मानी हम बता चुके हैं आपको। जी जी अलमुस्तशफा हॉस्पिटल अल्मानिया फ्रांस अल्मानिया इंकलतरा किसको कहते हैं? अल्मानिया अल्मानिया जी जर्मनी जी इंकलतरा इंग्लैंड बरतानिया जो जी हाँ सवेसरा जी स्विट्जरलैंड सिक्किम छुड़ी फ्रांस 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 अमामा सामने जी खल्फ पीछे। जी, चलिए सही है। जी देखिए जी हजरत हम वो 2 पेज लिखे हैं, हम मौलाना साहब को भेज दिए थे मौलाना, उसमें नहीं पर्सनल नहीं, में भेज। पर्सनल में आप देखिए जो सबक जिन जो पढ़ाते हैं उन्हीं को भेजिए, समझ रहे हैं ना। मौलाना जी अहमद नूरानी मौलाना साहब को आप भेजिए, आप उनको उनका होमवर्क भेजिएगा, मुझे आप मेरा होमवर्क भेजिएगा अगर भेजना है नहीं तो। जी जी मैं कंफर्म करने के लिए भेजा था कि हजरत थोड़ा डाउट हो रहा है हमको कंफर्म है या नहीं, तो अच्छा हजरत जी हम फिर भेज दे रहे हैं इसमें ग्रुप में, अभी नहीं भेजे। ठीक है ना, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कहीं भी भेज दीजिए, कोई मसला नहीं है, लेकिन आप मुझे जिनका जो पढ़ाते हैं उनके पास जरूर भेजिए, दूसरे के पास भेज दीजिए कोई बात नहीं है, लेकिन जो पढ़ाते हैं उनके पास तो जरूर भेजिए। चलिए अगला सबक है, इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। इसमें आप पढ़ेंगे मौसूफ और सिफत का बयान पढ़ेंगे, इसमें क्या पढ़ेंगे? मौसूफ और सिफत, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या पढ़ेंगे इसमें जी आप? मौसूफ और सिफत का बयान। मौसूफ और सिफत का बयान आप पढ़ेंगे। पहले आप ये समझ लीजिए कि भाई मौसूफ और सिफत क्या चीज है, ठीक है, वो हम आपको समझाते हैं। देखिए मौसूफ और सिफत एक इस्तिलाह है, जैसे कि अभी आपने थोड़ी पिछले असबाक में मुजाफ और मुजाफ पहले पढ़ा था, ऐसे ही मौसूफ और सिफत जो है ये भी एक इस्तिलाह है, इस्तेमाल होता है। मौसूफ कहते हैं उस चीज को जिसकी अच्छाई या बुराई बयान की जाए, किसको कहेंगे? मौसूफ किसको कहेंगे? जिसकी बुराई अच्छाई या बुराई बयान की जाए। जी वेरी गुड। और सिफत किसको कहेंगे? एडजेक्टिव को सिफत कहते हैं। मौसूफ कहते हैं डिस्क्राइब्ड नाउन को,
اور صفت کہتے ہیں ایڈجیکٹو کو، سمجھ رہے ہیں؟ صفت موصوف کس کو کہیں گے؟ اس لفظ کو کہیں گے جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے، یعنی جس کی کوئی خوبی یا کوئی برائی بیان کی جائے، اس کو کیا کہیں گے؟ موصوف، ٹھیک ہے؟ اور صفت کہیں گے اس لفظ کو جس کے ذریعے سے کیا کیا جائے؟ اچھائی یا برائی بیان کیا جائے، جس لفظ کے ذریعے سے۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اب دیکھیے آپ سبق میں اسکرین نظر آ رہی ہے؟ صفت کسے بولیں؟ صفت ایڈجیکٹو کو بولیں گے، ایسے لفظ کو بولیں گے جس کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے، جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے نا اس کو صفت کہیں گے، اور موصوف جس کو؟ کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہیں گے۔ ہاں سمجھ رہے ہیں؟ جی 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 اس سبق میں آپ وہی پڑھیں گے، تو جس کی اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو موصوف کہیں گے، اور جس لفظ کے ذریعے سے اچھائی یا برائی بیان کی جائے اس کو صفت کہیں گے، ٹھیک ہے؟ سمپل ہے، اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ جو ہے ایک اور چیز سمجھ لیجئے کہ موصوف اور صفت کے درمیان کچھ چیزوں میں بالکل سملیرٹی ضروری ہے، مطابقت ضروری ہے، یعنی جیسا موصوف ہوگا ویسی ہی صفت ہوگی۔ کیسے؟ کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ موصوف اگر مذکر ہے تو صفت کا مذکر لانا ضروری ہوگا، سمجھ میں آئی بات؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، موصوف اگر مؤنث ہے تو صفت مؤنث آئے گی، موصوف اگر سنگولر ہے تو صفت سنگولر آئے گی، یعنی موصوف اگر واحد ہے، مفرد ہے، تو صفت کیسی آئے گی؟ واحد آئے گی، مفرد آئے گی۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی موصوف کے اوپر اگر الف لام داخل ہے تو صفت کے اوپر بھی الف لام داخل کرنا ضروری ہوگا، اور موصوف کے اوپر اگر الف لام داخل نہیں ہے تو صفت کے اوپر بھی الف لام داخل نہیں ہوگا۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اور جو حرکت موصوف کے لاسٹ حرف پر آئے گی وہی حرکت صفت کے لاسٹ حرف پر بھی آئے گی۔ کتنی چیزوں میں ضروری ہو گئی؟ ایک تو مذکر اور مؤنث، مذکر ہوگا تو صفت کو بھی مذکر لائیں گے، موصوف مؤنث ہوگا تو صفت کو بھی کیا لائیں گے؟ مؤنث لائیں گے۔ ایک چیز ہوئی۔ دوسری چیز معرفہ اور نکرہ، یعنی اگر موصوف کے اوپر الف لام داخل ہو تو صفت کے اوپر بھی الف لام داخل کریں گے، موصوف کے اوپر اگر الف لام داخل نہ ہو تو صفت کے اوپر بھی الف لام داخل نہیں کریں گے۔ دو چیز ہو گئی۔ جی تیسری چیز کیا ہوئی؟ تیسری چیز ہوئی واحد سنگولر اینڈ پلورل۔ واحد اگر ہو موصوف تو صفت کو بھی کیا لائیں گے؟ واحد لائیں گے، ٹھیک ہے؟ موصوف اگر جمع ہو تو صفت کو بھی کیا لائیں گے؟ جمع لائیں گے، ٹھیک ہے؟ موصوف اگر تثنیہ ہو تو صفت کو بھی کیا لائیں گے؟ تثنیہ لائیں گے۔ اچھا لاسٹ، اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد ایسے ہی ہم نے کیا کہا آپ کو کہ موصوف کے اوپر جو حرکت آئے آخری گی میں جو صفت حرکت کے آئے گی وہی حرکت کس پہ آئے گی؟ صفت پہ آئے گی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر کیا ہے، جن میں سملیرٹی ضروری ہے، مطابقت موافقت ضروری ہے موصوف صفت میں۔ اگر اس میں سے ایک بھی ادھر ادھر ہوا تو وہ غلط ہوگا گرامیٹیکلی۔ اب آپ اتنی بات ذہن میں رکھ چکے ہیں تو اب آپ پڑھیے۔ ایک اور چیز لاسٹ آپ ذہن میں رکھ لیجئے کہ موصوف اور صفت میں اردو میں جو ہے نا، اردو میں صفت کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ایڈجیکٹو ہوتا ہے نا اس کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے، اور جو ناؤن ہوتا ہے اس کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے اردو میں، ٹھیک ہے؟ جیسے ہمیں کہنا ہو ولد صغیر، ایک عربی جملہ ہوا، ایک عربی مرکب ہوا ولد صغیر۔ ولد کا معنی ہوتا ہے کیا؟ ہوتا ہے لڑکا لڑکا، اور صغیر کا مطلب چھوٹا چھوٹا۔ تو ولد صغیر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ لڑکا چھوٹا ہے نہیں، لڑکا چھوٹا ہے نہیں، چھوٹا لڑکا۔ کیا ترجمہ کریں گے؟ چھوٹا لڑکا چھوٹا لڑکا۔ یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ جب موصوف صفت ہوتا ہے نا تو موصوف صفت میں جو سیکنڈ ورڈ ہوتا ہے وہ صفت کہلاتی ہے، جو فرسٹ ورڈ ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ موصوف کہلاتا ہے۔ فرسٹ ورڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ موصوف کہیں گے، اور سیکنڈ ورڈ کو ہم کیا کہیں گے؟ صفت کہیں گے۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟
ترجمہ کرتے ہوئے صفت کا ترجمہ، ایڈجیکٹو کا ترجمہ پہلے ہوتا ہے اور ناؤن کا ترجمہ بعد میں ہوتا ہے. تو ولد صغیر کا کیا ترجمہ کریں گے؟ چھوٹا لڑکا. چھوٹا لڑکا. مدرسۃ کبیرۃ کا کیا ترجمہ کریں گے؟ بڑا مدرسہ. ویری گڈ. باب مفتوح کا کیا ترجمہ کریں گے؟ باب مفتوح. کھلا دروازہ. ویری گڈ. اس کو ذہن میں رکھیے. اب آپ عبارت پر ٹیکسٹ پڑھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ میں آئے گا. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے کرنا کیا ہے، کل آپ کو یہ فرسٹ پیج جو ہے نا سبق میں جو نظر آ رہا ہے اس کو خود سے ریڈ کر کے آنا ہے. میں جو چیزیں رہ گئی ہے وہ انشاءاللہ آپ کو کل اس میں سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو خود سے کل ریڈ کر کے آئیے گا اور اس کا ترجمہ کر کے آئیے گا. اور کس طرح سے ترجمہ کرنا وہ میں نے بتا دیا ہے. صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا، ٹھیک ہے، موصوف کا بعد میں ہوگا. اور اس میں کہیں بھی آپ دیکھیے گا ایک بار بتا دیجیے حضرت. شروع میں ایک منٹ جی. میری آواز جاری ہے؟ جی جی. جی جی. میں کیا کہہ رہا تھا؟ یہ اس کا ٹرانسلیشن کر کے آنے. جی ٹرانسلیشن کا ہم نے بتایا آپ کو کہ کس طرح سے ٹرانسلیشن کرنی ہے. موصوف کا ترجمہ پہلے، سوری صفت کا ترجمہ پہلے ہوگا، موصوف کا ترجمہ بعد میں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس میں آپ دیکھیے گا جہاں پر حرف استفہام ہوگا، من ہوگا، تو آپ کو اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے. ٹھیک ہے. کہیں پر سبجیکٹ استعمال ہوا شروع میں ھذا ذالک، تو ان سب کا ترجمہ یعنی ھذا ذالک وغیرہ کا بھی استعمال ہوگا، ساتھ میں موصوف صفت کا بھی استعمال ہوگا. تو آپ نے سمجھنا ہے کہ ھذا ذالک کی وجہ سے آپ موصوف صفت کا ترجمہ آپ غلط نہ کر دیں. فار ایگزامپل آپ کے سامنے ایک جملہ ہے، یہ بڑا مدرسہ ہے. کیا ہوا؟ یہ بڑا مدرسہ ہے. تو اس کو کیسے بنائیں گے؟ ھذا المدرسۃ کبیر. نہیں، یہ بڑا مدرسہ ہے. یہی چیز سمجھنا ہے. ایک ہے یہ مدرسہ بڑا ہے اور ایک ہے یہ بڑا مدرسہ ہے. پہلا جو جملہ ہے یہ بڑا مدرسہ ہے. پہلا جملہ جو ہے یہ بڑا مدرسہ ہے، یہ موصوف صفت ہے، ناؤن اینڈ ایڈجیکٹو استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے. یہ بڑا مدرسہ ہے. ھذا جو ہے یہ سبجیکٹ کے طور پر یوز ہوگا اور بڑا مدرسہ ہے یہ موصوف صفت کے طور پر یوز ہوگا. آپ ایسے ہی کہیں گے جیسے کہ ہم نے پیچھے مضاف مضاف الیہ کی مثال میں آپ سے کہا تھا ھذا کرسی خالدین اور ھذا الکرسی لخالدین میں جو فرق ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ ایسے یہاں پر ہم کیا کہیں گے؟ ھذہ مدرسۃ کبیرۃ. کیا کہیں گے؟ ھذہ مدرسۃ کبیر. جی ھذہ مدرسہ. اگر یہ کہا جاتا کہ یہ مدرسہ بڑا ہے تب آپ کہتے ھذہ المدرسۃ کبیرۃ. سمجھ رہے میری بات؟ چلیے میری بات سمجھ میں آئی؟ جی بولیے، سمجھ میں آئی یا نہیں سمجھ میں آئی؟ جو چیز سمجھ میں نہ آئی پوچھیے. جی لاسٹ سینٹنس ایک بار سمجھا. جی لی لگانا ہے. لی ابھی آپ لگائے. نہیں لی بھی نہیں لگانا ہے یہاں پر. وہ تو پچھلے سبق میں آپ نے پڑھ لیا. لاسٹ سینٹنس سمجھا دیں. مدرسہ بڑا. جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مدرسہ بڑا ہے کا سینٹنس کو سمجھا دیجیے ایک بار. آواز نہیں آ رہی ہے. کیا کہا؟ لاسٹ سینٹنس جو آپ نے بتایا تھا کہ اچھا مدرسہ بڑا ہے وہ سمجھا. ہاں میں نے کہا تھا دو جملے آپ کے سامنے، یہ مدرسہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، ایک جملہ ہوا. دوسرا جملہ یہ بڑا مدرسہ ہے. دونوں میں فرق نظر آ رہا ہے آپ کو؟ جی جی. یہ جو ہم نے یہ کہا کہ یہ مدرسہ بڑا ہے، یہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے یعنی مبتدا اور خبر ہے. ٹھیک ہے. یہ مدرسہ دونوں مل کر کے ایک جملہ، ایک جز بن رہا ہے، سینٹینس کا پہلا پارٹ بن رہا ہے. ھذہ المدرسۃ. ٹھیک ہے، جی ایک پارٹ بن رہا ہے، یہ سبجیکٹ ہوا. اور آگے کبیرتن، یہ کمپلیٹ ایک ورڈ ہے جو پریڈیکیٹ بن رہا ہے، خبر بن رہا ہے.
فهذه المدرسة كبيرة. دیٹ سمپل، سمجھ میں آ گیا. لیکن اگر ہم یہ کہتے ہیں یہ بڑا مدرسہ ہے، تو اب یہ بڑا مدرسہ میں آپ نے صفت جو ہے وہ صفت کا ذکر کیا یہاں پر، اس لیے کہ بڑا کو آپ نے پہلے لایا، مدرسہ کو بعد میں لایا. یہ بڑا مدرسہ ہے، تو اب کیا ہوگا، اب بڑا مدرسہ ایک ساتھ سینٹینس کا فائنل لاسٹ جز بنے گا. موصوف صفت ساتھ میں رہے گا وہ، اور فائنل پریڈیکیٹ بنے گا. هذه مدرسة كبيرة. سمجھ میں آ رہی بات میری؟ اب سمجھ میں آیا؟ چلیے خیر، آپ لوگ جو ہے کل اس کو پڑھ کے آئیے گا، من هذا الرجل سے لے کر کے لاسٹ تک، العربیۃ لغۃ سہلۃ تک. ٹھیک ہے، اس میں آپ اپنے سے ترجمہ کر کے لائیے گا اسی طرح جس طرح سے میں نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، پھر کل میں مزید اچھے سے اس پر پریکٹس کروا دوں گا، سمجھا دوں گا انشاءاللہ، پھر ساری چیزیں آپ کے لیے ایزی ہو جائیں گی. اوکے جی چلیے، ویری گڈ. اچھا جی، اور وہ جو ہم نے کانورسیشن دیا تھا کہ آپ اس کو یاد کر کے لائیے گا، تو آپ لوگوں نے یاد کیا؟ کون کون پیش کریں گے ابھی کانورسیشن؟ زبانی پیش کرنا ہے عمیر صاحب. اور چلیے عمیر بھائی اور راج محمد بھائی، آپ دونوں پیش کیجیے. جی جی، میری آواز جاری ہے؟ جی 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 چلیے یہ دیکھیے، کانورسیشن نمبر 3 ہے، میں یہ پڑھا رہا ہوں، اس کو آپ حضرات غور سے سنیے. سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پھر وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے بعد کیف حالک یا اخی، یہ آپ پڑھ چکے ہیں، کیسے ہیں آپ میرے بھائی. اس کے بعد بخیر والحمد للہ، جواب میں کیا آئے گا؟ بخیر والحمد للہ، میں ٹھیک ہوں الحمد للہ. اس کے بعد کیا ہوا؟ وکیف انت یا زمیلی، کیا ہوا؟ وکیف انت یا زمیلی، اور آپ کیسے ہیں یا زمیلی. زمیل اصل میں کہتے ہیں کلاس میٹ کو. زمیل کس کو کہتے ہیں؟ کلاس میٹ کو کہتے ہیں، درسی ساتھی کو کلاس میٹ کو زمیل کہا جاتا ہے. تو زمیلی اے میرے دوست، اے میرے ساتھی. آپ کیسے، وکیف انت، اور آپ کیسے ہیں میرے ساتھی. تو اس کا آنسر انہوں نے کہا انا بخیر والحمد للہ، انا بخیر والحمد للہ. یہاں پر انا بخیر، انا کے فوراً بعد اگر آپ ایضاً کا لفظ بڑھا دیجئے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا، انا ایضاً بخیر، تاکہ ٹو کا معنی ہو جائے گا کہ میں بھی ٹھیک ہوں. انا کے بعد کیا بڑھا دیجئے گا جواب دیتے ہوئے؟ ایضاً، ایضاً کا لفظ بڑھا دیجئے گا. ٹھیک ہے، انا ایضاً بخیر والحمد للہ. اس کے بعد دیکھیے، میں جنسیتو کا، میں جنسیتن کہتے ہیں نیشنلٹی کو، شہریت کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، میں جنسیتو کا، آپ کی شہریت کیا ہے، آپ کی نیشنلٹی یعنی آپ کس ملک کے ہیں. میں جنسیتو کا، آپ کی شہریت کیا، آپ کس ملک کے ہیں. اب اس کا جواب انا ہندیون، انا ہندیون، میں انڈین ہوں یا میں ہندوستانی ہوں. انا ہندیون کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میں انڈین ہوں یا میں ہندوستانی ہوں. تو دیکھیے ہندن، الہند جو ہے نا، الہند یہ انڈیا کو کہتے ہیں. اس میں اگر آگے یا لگا دیجیے گا، یا مشدد، ہندیون یا الہندیو، تو اس کا مطلب یہ پھر ایڈجیکٹو کے طور پہ اس کا استعمال ہوتا ہے. ایڈجیکٹو کے طور پہ استعمال ہوتا ہے تو پھر صفت بن جاتی ہے، یعنی ہندوستانی، انڈین. ٹھیک ہے، تو انا ہندیون. ٹھیک ہے، اس کے بعد ما ہبایتو کا، ما ہبایتو کا ایک لفظ ہے، ہبایتن، ہبایتن ایک لفظ ہے. اصل میں ہبایتن کہتے ہیں تشخص کو، امتیاز کو، تشخص اور امتیاز کو کہتے ہیں. یعنی آپ کی فیلڈ کیا ہے، آپ کیا کرتے ہیں، آپ کی ہابی کیا ہے، یہ بھی کہتے ہیں. آپ کی ہابی کیا ہے، یہ بھی اس کا مطلب ہوتا ہے. تشخص، امتیاز کو بھی کہتے ہیں، یعنی آپ کس فیلڈ کے آدمی ہیں. تو ہبایتی، میری عادت یا میرا ہابی، میرا مشغلہ
قراءۃ القرآنی قرآن کریم پڑھنا ہے، ومطالعۃ الکتبی اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، وقراءۃ القرآن قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ومطالعۃ الکتبی اور کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے، وخدمۃ الوالدین اور والدین کی خدمت کرنا ہے، واللعب فی وقت الفراغ اور فارغ اوقات میں کھیلنا ہے۔ اللعب ہے نا، اللعب کا مطلب کھیلنا ہوتا ہے، اللعب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کھیلنا، اور فی کا مطلب تو جانتے ہیں۔ وقت الفراغ کہتے ہیں فری ٹائم کو، وقت الفراغ کس کو کہتے ہیں؟ فری ٹائم، تو فی وقت الفراغ کا مطلب ہوا ان فری ٹائم میں، فری ٹائم میں، ٹھیک ہے؟ تو کیا ترجمہ ہوگا؟ قراءۃ القرآن قرآن کریم کی تلاوت، و مطالعۃ الکتب اور کتابوں کا مطالعہ، اور وخدمۃ الوالدین اور والدین کی خدمت، اور فری ٹائم میں یا فارغ اوقات میں کھیلنا۔ میں محنتوں کا، محنتن کا لفظ اس سے پہلے آ چکا ہے، محنتن کا لفظ مشغلہ کو کہتے ہیں، محنتن کس کو کہتے ہیں؟ مشغلہ کو کہتے ہیں۔ میں محنتوں کا آپ کا مشغلہ کیا ہے؟ جواب انا طالبن، جواب کیا ہے؟ انا طالبن، میں طالب علم ہوں، انا تاجر، میں تاجر ہوں، میں بزنس مین ہوں، کچھ بھی، یعنی جو بھی آنسر آپ دینا چاہے دے سکتے ہیں۔ انا موظف، میں ملازم ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے، یہ آپ کے سامنے میں نے رکھا ہے تھوڑا سا، اس کو آپ پڑھ کے آئیے گا 10 سے 20 مرتبہ۔ اس میں چند چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس میں ایک تو آپ عربی میں اپنا ڈیٹ آف برتھ کیسے بتائیں گے، وہ ہم انشاءاللہ اس میں کل آپ کو سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ عربی میں نمبرز کیسے ہم بول سکتے ہیں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 پورا 100 تک، اس کی طرف بھی ہم کل انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ کل انشاءاللہ بتائیں گے۔ آپ کل جو ہے اس کو پڑھ کر کے آئیے گا اچھے سے، 4 سے 5 جملے، 3 سے 4 جملے تو ایسے ہیں جو آپ پچھلے سبق میں، پچھلے کانورسیشن میں پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس پر پریکٹس بھی آپ کر چکے ہیں۔ نیچے کے جو 2 4 جملے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ نئے ہیں، اس میں ضرورت ہے کہ آپ اس میں تھوڑی سی پریکٹس کیجیے، ٹھیک ہے؟ جی یہ محنت کا کیا مطلب ہے؟ محنتن کہتے ہیں مشغلہ کو، مش جی مشغلہ، مولانا، مشغلہ کا مطلب ہوا کہ کیا کرتے ہیں۔ جی اس میں جو ہوایتی، اس میں زبر جی زیر کچھ بھی نہیں ہے، تو پڑھنے میں اگر آگے پیچھے زبر زیر ہوا تو کون سا، کس میں؟ یہ قراءۃ القرآنی و مطالعۃ الکتب، یا ایسا ہے نا؟ قراءۃ القرآنی، قراءۃ القرآنی یہ سب میں مضاف، دوسرا ورڈ جو ہے نا یہ مضاف الیہ ہے۔ قراءۃ القرآنی پڑھیں گے، ومطالعۃ الکتب پڑھیں گے، وخدمۃ الوالدین پڑھیں گے، واللعب فی وقت الفراغ پڑھیں گے، اچھا ٹھیک ٹھیک، ٹھیک ہے؟ جی جی۔ اس کا معنی کیا ہے حضرت؟ اس کا معنی جنسیتوں کا، جنسیتن شہریت کو کہتے ہیں، شہریت۔ شہ- جنسیتو کا مطلب ہوتا ہے شہریت، نیشنلٹی، یعنی آپ کس ملک کے ہیں، کہاں سے ہیں، آپ کو کس ملک کی شہریت حاصل ہے، جی۔ روایتوں کے معنی ہدایت الشوق کو کہتے ہیں، دلچسپی کو کہتے ہیں، ہابی کو کہتے ہیں، عادت، آپ کی عادت کیا ہے، آپ کا شوق، آپ کی دلچسپی کیا ہے، جی آپ تو کس اس میں بتائیں فیلڈ گے۔ کے ہیں وہ نہیں آتا؟ اس کے لیے آگے ماں محنتو کا لفظ آگے ہے ہی، جو استعمال کریں گے ماں محنتو کا، اس کا معنی ہو جاتا ہے کہ آپ کس فیلڈ کے، آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ ہدایتن کو جو ہے نا شوق، دلچسپی اور ہابی سے رکھیے۔ ہدایتن جو ہے نا کانٹیکسٹ کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے، تشخص بھی ہوتا ہے، امتیاز، آپ ایکسپرٹیز، سب ساری چیزیں آتی ہیں اس میں، لیکن اس کا زیادہ تر معنی شوق اور دلچسپی سے کرتے ہیں اور عادت سے کرتے ہیں، جی جی ٹھیک۔ جی۔ چلیے اس کو آپ پڑھیے گا، انشاءاللہ پھر کل جو ہے مزید اس کے حوالے سے آپ کے سامنے چیزیں آئیں گی انشاءاللہ، مطالعہ ٹھیک ہے؟ معنی مطالعہ کا مطلب مطالعہ کرنا، اسٹڈی یعنی ریڈنگ، کتاب پڑھتے ہیں نا، جی چلیے بہت کم لوگ، میرا حضرت کاپی چیک کر لیجیے تھوڑا، جی جی کر لیتا ہوں، ابھی تو میں کھانا کھانے جاؤں گا، نماز پڑھوں گا، پھر کھانا کھاؤں گا، پھر کر لیتا ہوں انشاءاللہ۔
جی الا الا المانیہ، الا جو لگائے گا کیا ہوگا الا کا مطلب؟ الہ کا مطلب ٹو آتا ہے، لیکن اس کا معنی ہر جگہ ہوتا نہیں ہے، کانٹیکسٹ کے اعتبار سے، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس کا معنی متعین ہوتا ہے. جملے میں جس طرح سے استعمال ہوگا اس طرح سے اس کا ترجمہ کریں گے. جیسے جملے میں الا المانیہ، الا المانیہ آیا ہے جملے میں، الى المانیہ جی جی الا المانیہ، تو اس کو کیا کیسے بولیں گے؟ جیسے ایگزامپل ذهبت الى المانیہ یا ذهب خالد الى المانیہ، خالد جرمنی گیا، بس ایسے ترجمہ کریں گے. خالد جرمنی کا الہ کا ترجمہ تک یا طرف نہیں کیا جائے گا. جیسے انگلش میں I am going to market کہتے ہیں تو وہاں پر ٹو کا ترجمہ طرف یا تک سے نہیں کرتے. ٹھیک ہے، بس ایک صیغہ کے طور پر اس کا استعمال ہوتا ہے. ایسے ہی الہ میں بھی ترجمہ کرتے ہوئے اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے. الا کے معنی وہی تو ہی لکھنا ہے. جی عاشق بھائی سمجھ میں آ گیا؟ جی الا کا معنی وہی تو تک تقدیر آتا ہے. ہاں ترجمہ وہ ہوتا ہے، لیکن میں نے کیا کہا کہ جملے میں ضروری نہیں ہے اس کا ترجمہ. جی الہ کا ترجمہ جملے میں ضروری نہیں ہے. جی ٹھیک ہے. جی اب دوسری کلاس شروع ہوگی، حضرت آ گئے. السلام علیکم. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اللہ الحمد للہ، اللہ کا شکر. پہلے نحو کا پڑھ لیتے ہیں. بھی اسکرین شیئر کر رہا ہوں. اس میں اشارہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا، ضمیر میں تھے.